جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں مرد یا خواتین وہ خاص توجہ سے سنیں۔ بیعت ہونے کا مقصد صرف برکت اور ثواب نہیں ہوتا، بلکہ اس فیصلے کا اظہار ہوتا ہے کہ میں اب کسی کی رہبری اور نگرانی میں اپنی بقیہ زندگی گزاروں گی اور رواجی دینداری سے نکل کر پرانی دینداری تک پہنچنے کے لیے قدم قدم پر میں اپنی کمزوریاں، اپنی بری عادتیں یہ اپنے شیخ سے بتا کر اس کا علاج پوچھ کر اپنی ان کمزوریوں کو دور کروں گی۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔ ایک بیعت ہونے والا اور ایک بیعت لینے والا، یہ دونوں اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ سے ہے۔ جو شخص بیعت ہوتا ہے وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ سچی توبہ بیعت کے لیے شرط ہے کہ پوری پچھلی زندگی کو بدل کر اب قرآن کے سانچے میں اپنی آئندہ پوری زندگی کو ڈھالنے کی کوشش اسی لمحے سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ خالی کچھ کلمات پڑھ کر اٹھ جانا یہ بیعت کا مذاق ہے، مذاق۔ جو اللہ کے بندے یا بندیاں آج بیعت ہوں ان سے میری تاکید کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہ کریں، مذاق نہ کریں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ سچے دل سے توبہ کریں اور سچے دل سے وعدہ کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش اس وعدے کو پورا کرنے کی کریں۔ جو حضرات، جو خواتین بیعت ہونا چاہتے ہیں، اگر کوئی خاص عذر نہ ہو تو ذرا ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جیسے کوئی معافی مانگنے والا بیٹھتا ہے۔ جو کلمات میں پڑھوں بڑے دل کے استحضار کے ساتھ اپنی توجہ ہر طرف سے ہٹا کر اللہ کی رحمت کی طرف لگا کر ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور زندگی بھر اس عہد پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چند معمولات ہیں، وہ معمولات کی پابندی آپ کو کرنی ہوگی، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔ پہلا معمول ہے اپنے زندگی بھر کے گناہوں سے روزانہ صبح و شام معافی مانگنا۔ معافی مانگنے کی نیت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کلمہ پڑھنا ہے 200 بار صبح، 200 بار شام۔ عورتوں کے لیے 100 بار صبح اور 100 بار شام انشاءاللہ کافی ہے۔ دوسرا ذکر ہے درود شریف کا۔
جو درود شریف میں بتا رہا ہوں اسی کو پڑھیں تو بہتر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مردوں کے لیے یہ بھی 200 بار صبح اور 200 بار شام. خواتین کے لیے 100 بار صبح اور 100 بار شام. جو خواتین عمر ان کی ہو چکی بڑی, گھر کی ذمہ داریاں ان کے اوپر اب نہیں ہیں, ان کے پاس وقت ہے, وہ 200 بار کر لیں تو اور اچھا ہے. یہ تو چونکہ ہماری خواتین کو گھر چلانا, گھر کا کام کرنا, بچوں کو پالنا, نہلانا دھلانا, بہت کام کرنے ہوتے ہیں. عورتیں بعض وقت غم کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ مجھے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں بیٹھ کر لمبا ذکر کروں. ان عورتوں کو اطمینان ہو کہ وہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے, کچن میں کام کرتے ہوئے, بچوں کو نہلاتے دھلاتے ہوئے, بچوں کے کپڑے دھوتے ہوئے, اپنے شوہر کا بیڈ روم سیٹ کرتے ہوئے, آپ اگر اس وقت بھی چپ کے کوئی کلمہ پڑھتی رہیں, اللہ اللہ کرتی رہیں, درود شریف پڑھتی رہیں, سبحان اللہ الحمدللہ کہتی رہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں, تو انشاءاللہ آپ کا پورا دن پوری رات ذکر میں شمار ہوگا. عورتوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے. تیسرا معمول ہے قرآن کی تلاوت. کم سے کم 1 پارہ روز قرآن کو پڑھنا, کم سے کم 1 پارہ. حافظ حضرات کے لیے تو پوری منزل روزانہ پڑھنا بتایا جاتا ہے. قرآن سے تعلق بڑھانا ضروری ہے. قرآن کے ساتھ ہمارا روزانہ اچھا خاصا وقت گزرے. تلاوت کے علاوہ آدھا رکوع یا 1 رکوع کو ترجمہ پڑھنا, اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا اور اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ اس رکوع میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے, اللہ میری زندگی میں ان اوصاف اور اعمال اور اخلاق کو اتارنے کی بھی مجھ کو توفیق دے دیجیے. چوتھا معمول ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں زبان کے بجائے دل سے اللہ کو یاد کرنے کو. آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھی زبان سے, آپ نے درود شریف پڑھا زبان سے, آپ نے تلاوت کی زبان سے, دل اس میں شریک رہا. لیکن جو مراقبہ ہے اس میں زبان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, یہ خالصتاً دل کا ذکر ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے. آپ ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد پہلے اللہ سے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. کیا دعا مانگیں گے؟ اب میرے دل پر اپنی رحمت اتار دی. 2-3 منٹ یہ دعا مانگنے کے بعد آنکھیں بند کر لیجئے, گردن کو جھکا لیجئے, اپنے دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر لگا دیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ میرا دل اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, میرا دل خوش ہو رہا ہے, میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے, تصور یہ کرنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی دن یا چند دن کے بعد آپ کو ایک اپنے دل کی طرف سے ایک نئی آواز سنائی پڑے گی اور صاف محسوس ہوگا کہ آپ کا دل کہنے لگا جھوم جھوم کر اللہ 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 اللہ. یقین مانیں دل جب اللہ اللہ کہنے لگتا ہے تو جو روحانی خوشی اس وقت ہوتی ہے شاید وہ دنیا میں کسی موقع پر نہیں ہوتی. کر کے دیکھیے اس کو. جو لوگ آج بیٹھ ہوئے ہیں, آج میں یہی معمولات ان کو بتا رہا ہوں, آپ ان کو کر کے دیکھیے. شروع میں ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ لگے, آپ مراقبہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو نیند آنے لگے, یا بجائے اللہ اللہ کرنے کے کچھ عجیب سے خیالات کی طرف آپ کا دماغ بھٹکنے لگے. یاد رکھیں یہ خیالات آتے نہیں ہیں, یہ خیالات جاتے ہیں. ایک بلی کسی کمرے میں اگر گندگی کر دے تو آپ کو دروازہ کھول کر کمرے میں جانا پڑے گا, کمرے کی صفائی کرنی پڑے گی, دھلائی کرنی پڑے گی اور تھوڑی بدبو برداشت کرنی پڑے گی. جب آپ کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو بدبو آتی ہے یا جاتی ہے؟ بیلگام میں بھی جاتی ہے. کیوں بھائی سو گئے سب؟ اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اچھے لوگ تھے, مرحوم بہت نیک آدمی تھے.
بہت نیک آدمی تھا، اللہ مغفرت کرے. اور ان کے بیویوں کو پتہ نہیں میں دعا دے رہا ہوں یا بد دعا دے رہا ہوں. اب ہنسے جاگے ذرا، جب معمولات بتا رہا تھا سب سو رہے ہیں. بیوی کا تذکرہ آیا، الحمدللہ رب العالمین، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. پتہ نہیں حوروں سے فرصت ملے گی؟ گشت کرنے والے انشاءاللہ وہاں بھی آئیں گے. جب آپ کہو گے یہاں بھی آ گئے، جان چھڑا کے تو یہاں آئے تھے، تم یہاں بھی پہنچ گئے. تو جیسے آپ کو بدبو برداشت کرنے پڑے گی تب بدبو جائے گی، ویسے ہی شروع میں خیالات برداشت کرنے پڑیں گے. بہت وسوسے آئیں گے، طرح طرح کے خیالات آئیں گے. وہ خیالات آ نہیں رہے ہیں، جا رہے ہیں. تھوڑے دن لگیں گے بدبو کی طرح. جب یہ خیالات اندر سے چلے جائیں گے تب انشاءاللہ اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو تھوڑے دن برداشت کر لیجیے گا، تھوڑے دن جم کر ان معمولات کی پابندی کر لیجیے. پھر دیکھیے انشاءاللہ سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. خاص طور پر جنسی گناہ، بد نظری، بدکاری، بدفعلی، برے گندے خیالات، ان سے چھٹکارا مل جائے گا. کاش میرے نوجوان بچے اور بچیاں اس معمول کو اپنا لیں تو زندگی ان کی شروع سے پاک دامنی کی ڈگر پر پڑ جائے. کریں گے انشاءاللہ. 2 مہینے میں 3 مہینے میں کم سے کم جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کے کلمات پڑھے ہیں، جس کو آپ نے اپنا شیخ بنایا ہے، اس کو اپنے حالات سے باخبر کرتے رہیں، اس سے رابطہ کریں. ہو سکے تو اس سے ملاقات کا وقت لے کر جائیں اس کے پاس، یا کسی مناسب ذریعے سے اس کے پاس اپنے حالات بھیجیں. عورتیں اپنے محرموں کے ذریعے سے حالات بھیجیں تاکہ اگلا کوئی مشورہ دیا جانا ضروری ہو تو دیا جائے. یہ ایک مریض کا اور ڈاکٹر کا رشتہ ہوتا ہے. ایک بار رابطے سے کام نہیں چلتا، بار بار ملنا جلنا، حال بتانا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق